حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر صبح کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر سارا واقعہ سنایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو صحبت کی؟ عرض کی جی ہاں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس رات میں خیر و برکات نصیب کرے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہر گیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچہ لے کر، یہ بیٹا لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے صبر و تحمل عطا کیا تھا۔ بڑی صبر والی تھی، بڑی برداشت کرنے والی تھی، بڑی با اخلاق تھی، حسن اخلاق کی مالکہ تھی، اسی لیے اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر صبح کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر سارا واقعہ سنایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو صحبت کی؟ عرض کی جی ہاں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس رات میں خیر و برکات نصیب کرے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہر گیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچہ لے کر، یہ بیٹا لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا رسول اللہ کھجوریں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لی اور اس کو چبایا، نرم کر کے اس بچے کے منہ میں دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دعائیں دی، ڈھیر ساری دعائیں دی، خیر و برکات کی دعائیں دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کی اولاد میں علماء ہی علماء پیدا کی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صبر تھا، اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھنے کی وجہ سے، اپنے شوہر کے آرام کا خیال کرنے کی وجہ سے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری برکات عطا کر دی، ایسا بیٹا عطا کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا نصیب کیا۔ پھر اس بیٹے کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کیا۔ اسی لیے بیویوں کو چاہیے اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھے۔ جب شوہر دن بھر کام کاج کر کے آئے، تھک ہار کر آئے، شام کے وقت میں اس کو سکون پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا، بتا دیا کہ مردوں کا سکون، شوہروں کا سکون اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں میں رکھا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں، بیویاں خوشی کا ذریعہ ہوتی ہیں، بیویاں محبت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے بیویوں کو چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو سکون کا ذریعہ بنایا، محبت کا ذریعہ بنایا، گھر کی خوشیوں کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، خوشی کا ذریعہ بنے، اطمینان کا ذریعہ بنے، محبتوں کا ذریعہ بنے، نہ کہ پریشانیوں کا ذریعہ بنے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی غلامی میں قبول فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا
لیکن معاملہ ان کے ساتھ بیٹوں جیسا کیا۔ ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بنا کر رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے کہ کام کر کے آؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرنے جاتا، باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا، کیونکہ بچے تھے، سارا دن کھیل کود کر کے شام کو واپس آتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا پوچھتے بچے کہاں تھے؟ یا رسول اللہ کھیل رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں فرمایا کام کیوں نہیں کر کے آئے، کیوں کھیل کود میں لگ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کیوں نہیں فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، خیر و برکات کی دعا دی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سال سے زیادہ عمر عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد عطا کی، وہ بھی 100 سے زائد تھے، 100 سے زائد بچے عطا کیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات تھی۔ غزوہ حنین میں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کافروں نے اچانک تیروں سے حملہ کر دیا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک خنجر لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خنجر سے کیا کرے گی؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، جب کوئی کافر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اس خنجر سے اس کو قتل کر دوں گی، اس خنجر سے اس کو ذبح کر دوں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دعائیں دی۔ آج کے اس واقعہ میں ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں، محبت اور پیار سے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جلیل القدر صحابیات عورتوں میں سے تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوات میں جاتے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض انصاری صحابیات کو بھی ساتھ لے کر چلتے کہ غزوات میں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور مجاہدین کا تعاون کرتی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، تمام صحابیات میں تمام مسلمان عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ بنو خزرج قبیلہ سے ان کا شوہر تھا مالک بن نضر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ شوہر مسلمان ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہ کیا، وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے درمیان ناچاکی رہتی اسی ایمان کے بارے میں، اسی دین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی شوہر سے ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رکھا۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے انس بولنے لگے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صاحبزادے کو کلمہ سکھا دیا۔ بچہ کلمہ پڑھنے لگا اپنی توتری زبان سے۔ شوہر کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔
شام پہنچا، وہیں پر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو کسی آدمی نے اس مالک کو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شوہر کو قتل کر دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیوہ ہو گئی تھی، بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کئی صحابہ کرام نے نکاح کی دعوت دی، نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کسی کو یہی کہا، میں اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک میرا بچہ سمجھدار نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح ابو طلحہ نے بھی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ کیا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کے اوصاف حمیدہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں مشہور تھے، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے۔ جب بار بار ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ کو بلا بھیجا اور کہا، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں میں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اور آپ انسانوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو پوجتے ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے درختوں کی لکڑیوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو۔ آپ کچھ تو خیال کریں، عقل مند آدمی ہیں، دانا آدمی ہیں، انسانوں کے بنے ہوئے پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ کو غیرت دلائی، کچھ خیال کرو، عقل مند ہونے کے باوجود آپ پتھروں اور لکڑیوں کے سامنے سر جھکاتے ہو اور پتھروں اور لکڑیوں سے بنے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، اپنا پروردگار مانتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں ابو طلحہ کے دل پر نقش ہو گئی۔ تو ابو طلحہ گھر گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو سمجھ آئی، حقیقت ان کے سامنے آئی۔ تو ابو طلحہ نے اپنے گھر میں جو معبود، جو عبادت خانہ تھا، جس کے اندر لکڑیوں کے اور پتھروں کے بت پڑے تھے، اس سارے عبادت خانے کو توڑ ڈالا، تمام بتوں کو توڑ ڈالا، نیست و نابود کر دیا، اور کہنے لگے، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اب میں بھی اس پروردگار کی عبادت کروں گا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خوشی میں کہ ابو طلحہ مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، اسی خوشی میں حق مہر بھی معاف کر دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا حق مہر ابو طلحہ کا ایمان لے آنا ہے، اسلام کو قبول کر لینا ہے، تو اسی لیے حق مہر معاف کر دیا۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، وقت گزرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ سے ایک بچہ دیا، بیٹا دیا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا، 10 سال کا ہوا، تو وہ بچہ بیمار ہو گیا، کئی دنوں تک بیمار رہا۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج کے لیے گھر سے باہر گئے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب شام کو واپس آئے، دن کے کسی وقت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گھر والوں سے کہا
کہ ابو طلحہ کو اس بیٹے کی فوتیدگی کی خبر نہیں دینی، میں خود خبر دوں گی اور کسی نے نہیں بتانا۔ جب شام کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، ام سلیم نے سوچا اگر میں بیٹے کے فوت ہونے کی خبر دیتی ہوں تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ افطار نہیں کریں گے، صبح سے روزے سے ہے، بہت بھوکے ہوں گے، بہت پیاس لگی ہوگی، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نہیں کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اسی لیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو چھپا لیا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے شام کو، تو آ کر پوچھا بیٹے کی کیا حالت ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو طلحہ کو کھانا پیش کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس دن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو سنگھار زیادہ کیا پہلے کی بنسبت۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت میں ہم بستری بھی کی۔ جب صبح ہوئی رات کو آرام سے سوئے، سکون کی نیند سوئے۔ جب صبح ہوئی تو صبح کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے سردار، اگر ہمیں کوئی امانت دے پھر وہ امانت واپس طلب کرے، کیا ہمیں وہ امانت واپس کر دینی چاہیے یا اس پر غم زدہ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، واویلا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ بتاتے ہوئے فرمایا خوشی خوشی امانت واپس کر دینی چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ناراض ہوئے، ناراض ہو کر کہنے لگے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب میں شام کو رات کو واپس آیا تھا گھر میں، مجھے کیوں نہیں بتایا تھا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا؟ میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا، میں نے آرام سے سکون سے پیٹ بھر کھانا کھایا، رات کو نیند کی، تیرے قریب آیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے افسوس اور غم کی حالت میں رات گزارنی چاہیے تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے میرے سردار، آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سوچا کہ آپ نے سارا دن روزہ رکھا، اگر میں آپ کو بیٹے کی وفات کی خبر دے دیتی، مجھے خدشہ تھا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے، بھوکے رہ جاتے، آپ کو تکلیف ہوتی، آپ رات کو نیند نہ کرتے، سارا دن آپ نے کام کاج کیا تو تھکے ہوئے تھے، رات کو آرام نہ کرتے، ساری رات پریشانی کی حالت میں آپ کی گزر جاتی، تو اسی لیے میں نے آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے سکون کا خیال کرتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اگر آج کل کی عورت ہوتی تو واہ ویلا کرتی، ہے کرتی، گریبان چاک کرتی، اور شوہر کے آتے ہی لپٹ جاتی اور زور زور سے روتی۔ اگر شوہر پہلے سے پریشان نہ ہوتا تو اس کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو جاتا۔